اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 30ویں سپارے کی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، ابھی تک صورتیں پڑھی ہیں، اس کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ صرف آخرت کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نقشہ پیش کیا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا انداز ہوگا، کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیسے کیسے ہوں گی، اور دوسرے پھر یہ کہ جزا و سزا کے لیے بالکل علی العنان کہا کہ جو لوگ نیک ہوں گے، جنہوں نے اچھائی کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی ہوگی، ان کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی، اور وہ جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے یہ عذاب ہوگا۔ یہ ایک سورہ میں نہیں ہے بلکہ تمام مسلسل جو ہے وہ اسی بات کے اوپر جو ہے نا وہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معاملات بیان فرمائے ہیں اس میں اپنی تخلیق کی بہترین تخلیق جو تھی اس کی قسم کھائی۔ جس بھی تخلیق کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ تخلیق ہی جو ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ عظیم تو ہر تخلیق ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھ لیں کہ مٹی جو ہے جس کو ہم بڑا یعنی حقارت سے دیکھتے ہیں اور بڑا ناپسند کرتے ہیں، کپڑوں میں لگے ہوئے صاف کرو اس کو، زمین پہ آ گیا فرش پہ صاف کرو، لیکن یہی مٹی تو انسان کو پیدائش سے اور مرنے تک جو ہے کفالت کر رہی ہے۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو زمین سے نہیں مل رہی؟ ہر چیز آپ کو زمین سے مل رہی ہے۔ پیدا ہونے یعنی انسان کا نطفہ جو ہے وہ بھی بنتا ہے تو مٹی سے ہی بنتا نا۔ یہ جو ہم رزق کھاتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ذرات رکھے ہوتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، رزق کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے رزق رکھے ہیں مٹی کے ذرات، اور وہ ذرات جو ہے انسان کے جسم میں جا کے نطفہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا کیا نا۔ ہاں، مٹی سے اب آدم علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے انسان اس کو مٹی سے بنایا۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ انسان جو ہے جب یہ قرآن شریف تو پڑھتے ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اس میں 17ویں سپارے کے اندر جو ہے سورہ سجدہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے آدم کو جو ہے وہ مٹی سے تخلیق کیا اور اس کی نسل کو بنایا پانی سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی انسانی نسل ہے وہ دو جو ہیں وہ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام اور اما ہوا جو ہے یہ نطفے سے نہیں پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اشتراک سے پیدا نہیں ہوئے، وہ صرف ایک نطفے سے پیدا ہوئے، مشترک سے نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس طریقے سے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ ذرات جو ہے انسان کے جسم کے اندر جاتے ہیں اور پھر وہ نطفہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ نطفہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ یہ جو پانی کا نطفہ جو تو یہ جو پانی تم ڈالتے ہو، کیا یہ تم تخلیق کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ ہم تخلیق کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی قدر یعنی مقرر کرتے ہیں، ہم اس کی تقدیر بھی اس کے ساتھ ساتھ، یعنی کوئی پیدا ہونے والا بچہ اس کی تقدیر جو ہے نا وہ انسان نہیں بناتا، وہ اس کی تقدیر لکھی بھی ہوتی ہے، اور وہ کس نے لکھی ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 اندھیروں کے اندر تمہاری تخلیق کی ہے، ایک ماں کا پیٹ، دوسرے ماں کی اووری جس کے اندر بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اور تیسری وہ جھلی جس کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے۔ 3 اندھیروں کے اندر کیسے تخلیق کر رہا ہے، اور پھر مجال ہے کہ کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے۔ ہر چیز کے اندر بیلنس دیکھو آپ، انگلیوں کے اندر بیلنس، ہڈیوں کے اندر بیلنس، قد کے اندر بیلنس، اور ہر چیز 2 رکھی ہے۔ اگر ایک ہوتی تو چلو بھائی کوئی بات نہیں، بیلنس کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن ہر چیز 2 ہے اور 2 میں بیلنس ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آنکھ جو ہے وہ دونوں ہے، اور 2 چیزیں کیوں عطا کی ہیں؟ تو خدا نخواستہ اگر کوئی پرابلم ہو اور اس کے نصیب کی وجہ سے یا اس کے اعمال کی وجہ سے کوئی ایک چیز ضائع ہو جائے تو دوسری سے قناعت کر سکتا ہے۔ اگر ایک آنکھ انسان کی ضائع ہو جائے تو دوسری آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، ایک کان سے اگر بیکار ہو جائے تو دوسرے کان سے سن سکتا ہے، ایک گردہ بیکار ہو جائے تو دوسرے گردے کے اوپر انسان زندگی گزار لیتا پوری۔ تو یہ 2 چیزیں، ایک ٹانگ خراب ہو جاتی ہے، دوسری ٹانگ ہوتی ہے مضبوط، اس کا سہارا لے کے آدمی چل سکتا ہے۔ ابھی تو اور بھی بہت کچھ انسان کے جسم سے نکلے گا، جیسے جیسے ٹائم ہوگا تو انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی انسان کے جسم کے اندر ہے۔ اب وہ خالی ویلز رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے وہ نس چلی آ رہی ہے، وہ وین چلی آ رہی ہے، کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی، لیکن پھر ایک وقت ایسا ہے، اور ابھی ہو سکتا ہے انسانی جسم کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایسی ہو جو
تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام جتنے بھی سورہ ہیں یہ ہیں مکی. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ پہلے آپ کو 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے مکہ میں رکھا، اور وہاں پر کیا ڈٹرمنیشن ہوئی؟ کردار کی. سب سے پہلے کردار کے، بھائی کردار جو ہے نا اس کا انسان کا، تو ہمیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا کردار اچھا بنانا چاہیے. اور کردار جو ہے وہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پڑوسی سے لے کے اور ہمارا دور کا رشتہ دار جو ہے، کوئی بھی آدمی ہمارے اعمال سے، ہمارے اقدامات سے پریشان نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو. تجارت سے ہماری کوئی پریشان نہ ہو، ہمارے چلنے پھرنے سے کوئی پریشان نہ ہو. اگر ہم کردار کو مینٹین کر لیتے ہیں اپنے، تو پھر دوسری بات جو اللہ تعالیٰ زبردست طریقے سے انسان کو سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ حساب کتاب ضرور ہوگا اور آخرت میں اٹھایا ضرور جائے گا. اسی لیے جو ہے مکہ کے اندر مسلسل ہی آیاتیں نازل ہوتی رہی کہ آخرت قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، اور کیا جو ہے انسان کا جو ہے حساب کتاب ہوگا کس طریقے سے. اور سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی کہ جب جس کی مشقت سے اور طوالت سے جو ہے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. 50,000 سال کا ایک دن، اس کی طوالت آپ تصور تو کرو. یہ تو صرف ہم جو ہے نا یعنی کہانی کی طرح سن کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ سوچو کہ اگر آپ کو 24 گھنٹے کے لیے ایک جگہ بیٹھا دیا جائے یا کھڑا کر دیا جائے، پھر کیا صورتحال ہوگی؟ 48 گھنٹے کے لیے، پھر اس کے بعد مزید 24 گھنٹے کے لیے. اب وہ مسلسل ہر 24 گھنٹے بعد کہہ رہا ہے اور 24 گھنٹے کھڑا رہے، اور 24 گھنٹے کھڑا رہے، تو کیا صورتحال ہوگی؟ اور ہر آنے والے 24 گھنٹے کے بعد آپ کو تکلیف بڑھتی جائے گی، مشقت بڑھتی جائے گی. پہلے 24 گھنٹے میں کم تکلیف ہوگی، دوسرے 24 گھنٹے میں زیادہ تکلیف ہوگی. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا جو ہے اس بات پر یقین کامل کر لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے نا، اس کے اندر بال برابر بھی فرق نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی ہمارے درمیان جو ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں غلطی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے اور وہاں پر حساب کریں گے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے اسے چھوڑ دیں، مالک تو ہے لیکن انصاف تو نہیں ہوا. انصاف کرنا تو ضروری ہے کہ بھائی سزا جس کو دی جائے. اب مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ مشقت بھی اٹھا رہا ہے، اللہ کے احکامات بھی پورے کر رہا ہے، اور میں جو ہے بڑی فراوانی سے عیاشی کر رہا ہوں خوب، تو پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انصاف کا تقاضا. مثال کے طور پر آج جو ہے آپ یہ دیکھو کہ میں جو ہے وہ تجارت کرتا ہوں، اور تجارت کے اندر میں فراوانی سے بے ایمانی کر رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دودھ مجھے اصلی ملے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ گھی مجھے اصلی ملے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے کسی کو رشوت نہیں دینی پڑے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی کا تحفظ ہو، میرے بچوں کا تحفظ ہو، مجھے پانی بھی ملے، مجھے بجلی بھی ملے، مجھے گیس بھی ملے، لیکن میں خود جو بے ایمانی کر رہا ہوں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے نظام کہ بھائی میں تو بے ایمانی کروں اور باقی سارے؟ آج کو کسی بھی آدمی سے پوچھو تو وہ یہ کہے گا کہ یار اللہ میاں ہمارے اچھے حکمران بنا دے جو انصاف کرنے والے ہوں، اللہ میاں عدالتوں کو ایسا بنا دے کہ انصاف ملنے لگے، لیکن خود انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود بے ایمانی کر رہا ہے. تو کیسے نظام سے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے، اور جس نے اپنا احتساب کیا، تزکیٰ النفس جو ہے نا، جو اس کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر، تو وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک کر لے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو گناہوں سے بچ گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ کو کیا فرمایا کہ ہم آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں. وہ تو بڑے پاک صاف اللہ تعالیٰ نے شروع سے حفاظت کی تھی. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اوپر گزرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ دوسری جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے اوپر آپ کا یقین، اور آخرت کے اوپر جب یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی قیمت پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے نا وہ لاپرواہ ہو جائے، بے فکر ہو جائے اور جو مر جائے کرتا پھر اسے آخرت کی فکر لگے گی، لازمی بات ہے، پھر اسے حساب کتاب کی فکر لگے گی. تو یہ ہم نے جو 2 آیتیں پہلے پڑھی، 2 صورتیں جو پڑھی پہلے، والضحیٰ اور علم نشرہ، اور یہ تیسری صورت جو 3 ہم پڑھنا ہے، تو یہ تینوں جو صورتیں ہیں وہ لگاتار ایک ہی مسئلے کے اوپر ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی نشستوں میں بتایا تھا کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے متعلق بیان فرمایا
کہ بھائی یہ جو وہی رک گئی ہے تمہارے پہ آنے سے، تو اس سے تم پریشان مت ہو، یہ تو ایک نظام ہے، جس طریقے دن آتا ہے آدمی مشقت کرتا ہے، رات آتی ہے تو آرام کرتا ہے، تو ہم نے یہ تو آپ پر آرام کا وقفہ رکھا ہے تاکہ آپ جو ہے نا اس کے اندر آرام کر لیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا یہ آیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، تمام معاملات ان سے متعلق ہیں، نہ تو ہمارے پہ وہی آئے گی، نہ ہمیں وہی جو ہے رکنے کا کوئی خطرہ ہے، نہ ہمارے ساتھ کوئی ایسے پرابلم ہونے کہ جیسے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہے تھے کہ لوگ آگے پوچھ رہے تھے کہ ہاں بھائی کیوں قرآن کی آیت ہے، تو یہ تو ہمارے لیے تو بالکل غیر متعلقہ سی بات ہے، نہ ہمیں اس میں کوئی کسی چیز کا عمل کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیت کیوں پڑھا رہا ہے، کیوں صورت ہے یہ پڑھا رہا ہے، اور کیوں جو ہے اس بات کو بار بار جو ہے وہ یعنی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیتیں ہیں جو 99% لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر جو ہے نا 5 وقت میں 1 وقت ضرور آدمی جو ہے نا وہ یہ 3-4 صورتیں جو ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی پڑھتا ہے، اور نہیں تو امام تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے۔ تو یہاں پر مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ 3 انعامات کیے۔ ایک یہ کہ جب وہ یتیم تھے تو ان کو بہترین سہارا دیا، دوسرا یہ کہ جب وہ راہ حق کی تلاش میں تو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، اور تیسرے یہ کہ وہ تنگ دستی میں تھے تو ہم نے ان کے لیے فراوانی فرما دی۔ یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی تجھے میں نے دنیا کے اندر کتنی نعمتیں دی تھی، یہ بھی تو ذرا حساب لگا نا، تجھے تو میں نے بڑی صحت مند زندگی دی تھی، تجھے بہترین کاروبار دیا تھا، باعزت نوکری دی تھی، تیری فرما بردار بیوی تھی، بہترین قسم کا گھر تھا، بچے بیوی، عزت کرنے والے، محلے میں عزت، خاندان کے اندر عزت، تو اس کے بدلے تو نے کیا کیا؟ یہ آیت ہم نے اس لیے پڑھائی تھی کہ تو بھی اپنا احتساب کرے روز کے تجھے کتنی نعمتیں ملی اور تو اس کا کتنا شکر ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر تیرا امپیکٹ کیا ہے، یہ اس لیے پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پڑھتے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، والتین انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، زیتون جس کا تیل نکالا جاتا ہے، زیتون ہم اس کو اپنے امرود کو بھی زیتون کہتے ہیں یہاں پر، لیکن زیتون ایک پھل ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے، اولیو آئل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ طور سینین اور طور سینا، وہذا البلد الامین، اور چوتھا یہ امن والا شہر جہاں پر یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، تو مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ امن والا شہر۔ 3 جو ہے وہ انجیر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی فائدہ مند اور بڑی لذیذ قسم کی چیز رکھی ہے، یہ جب پھل کی صورت میں ہوتی ہے تو بھی بڑی لذیذ ہوتی ہے، پھر جب خشک کر لی جاتی ہے تو بھی بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسان کے لیے فائدے رکھے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر ان کو استعمال کیا جائے ان کے موسم کے اندر، اور آپ جس چیز کو وہ غیر موسم میں استعمال کرانا چاہتا ہے انسان کو نا تو وہ خشک صورت میں بھی اس کو دیتا ہے، آم ہے اس کو وہ سیزن میں چاہتا ہے، سنترا ہے، مالٹا ہے، یہ اس کو سیزن میں چاہتا ہے کہ سیزن میں استعمال کرے، لیکن بادام اس کو جو ہے نا پورے سال استعمال کرانا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد انجیر جو ہے اس کو پورے سال استعمال کرانا چاہتا ہے، تو یہ خوبانی خشک کر کے وہ خراب نہیں ہوتی ہے، اس کو استعمال کر، تو یہ فروٹ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سال بھر تیرے لیے فائدہ مند ہے، لیکن وہ فروٹ کہ جو سیزنل ہوتے ہیں ان کے اندر سیزن میں فائدہ ہے، آپ اس کو سیزن کے بعد کھائیں گے نا تو اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ اس میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 2 فروٹ کی قسم، 2 پیداوار کی اپنی قسم کھائی ہے اور 2 جگہوں کی قسم کھائی ہے، تو وہ 3 اور زیتون جو ہے وہ یہاں پر کہاں پر بیت المقدس کا جو علاقہ ہے اس کے اندر اس کی بہت زیادہ فراوانی ہے، وہاں پر بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دونوں چیزوں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے وہ لیا ہے اس جگہ کے حوالے سے۔ عرب کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی چیز فراوانی سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کا نام اس کو دے دیا جاتا ہے، اسی جگہ کے نام یعنی اس پیداوار کے حساب سے اس جگہ کو پکارا جاتا ہے، کبھی کبھی نام تو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ تو بتین اور زیتون جو ہے وہ عالموں کا بھی اور یہ مفکر جتنے بھی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس لیا ہے جہاں پر کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرایا، ایک پیغمبر آیا۔ دوسرا طور سین جہاں پر ایک پیغمبر جو ہے ان سے بات چیت بھی ہوتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان سے جو ہے وہ معاملات بھی طے ہوتے تھے، وہاں پر آپ کو جو ہے وہ صحیفے بھی دیے گئے اور پیغمبری بھی دی گئی،
دوسری جگہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک پیغمبر جو ہے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور ھذا بلد الامین، اور یہ شہر جس کے اندر آپ کو ہم نے پیغمبریت وہیں پر عطا کی نا، اور وہیں پر اعلان کیا پیغمبری. تو یہ تینوں جو ہے مشہور پیغمبر آخری وقت کے اور سلسلے وار، اور ان کا جو ہے تذکرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں ان کو یعنی نشانی بنا کر جو ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے. اب یہ تین چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ایک معتبر بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ معتبر بات کیا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد تحقیق، خلقنا تخلیق کیا ہم نے انسان کو، فی بیچ، احسن تقویم بہترین صورت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اپنی مخلوق پیدا فرمائی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شکل اور سب سے بہترین حوالہ جو ہے انسان کو. آپ خود اندازہ لگائیں کہ 4 نمبر ہے بیٹا، یہ 4 نمبر کا پنکھا بند کر دینا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے جسم کا اسسمنٹ کریں اور آپ یہ کہیں کہ یار یہ چیز یہاں نہیں، اگر یہاں ہوتی تو اچھا ہے. کوئی چیز ایسی ہے آپ کی نظر میں؟ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کوئی چیز ایسی آپ کے ذہن کے اندر آ رہی ہے کہ بھائی یہ یہاں نہیں ہوتی، یہاں ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا؟ بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ. اور بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھانے کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ انسان کو ہم نے بہترین شکل کے اندر پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کو ہم نے جو ہے پلٹ دیا نچلی ترین سطحوں کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کا بھی ہو، کافر کا ہو یا مسلمان کا ہو، لا دین کا ہو، لیکن بڑا خوبصورت ہوتا ہے بچہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے اسفل سافلین سے مراد جو لی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ لی ہے کہ 2 کیٹیگریز جیسے جنت اور دوزخ، اسی طریقے سے 2 کیٹیگریز انسان کی بھی یہاں پر رکھی ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ راستہ اختیار کرتے ہیں شرافت کا، انسانیت کا، اللہ کے احکامات. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو فراوانی سے جو ہے وہ نافرمانی والے اور جو ہے وہ انکار والے راستے اختیار کرتے ہیں. 2 کیٹیگریز ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو سب کو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو جس کو ہم نے پیدا کیا اس کو مسلمان پیدا کیا، دین اسلام پہ پیدا کیا. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کافر ہوا یا فرما بردار ہوا، اس کے ہم نے اس کے اوپر چھوڑ دیا. تو یہاں پر جو اسفل سافلین ہے وہ رددناہ، بدل دیا ہم نے، نیچے ترین کر دیا، نچلا ترین کر دیا. اسفل سافلین بدترین. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے نا، جب جوان ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا اس کے اندر ایک شرارت ہوتی ہے، کھیل کود کا تماشے کا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے اندر جو ہے نا اس بات کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں بہت سارا مال جمع کر لوں، بہت ساری پراپرٹی جمع کر لوں. نوجوانی کے اندر یہ بات نہیں ہوتی. نوجوانی کے اندر سب سے زیادہ توجہ اس کی اپنے اسپاؤس کی طرف ہوتی ہے. سب سے پہلے جو توجہ انسان کی بنتی ہے وہ اسپاؤس کی طرف، یعنی خوبصورت لڑکیوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور وہ سارا ٹائم اسی کے اندر لگاتا ہے، ہر وقت اسی کے متعلق سوچتا ہے. پھر جب اس مرحلے سے گزر جاتا ہے وہ، تو پھر اس کے بعد اس کے خواہش پیدا ہوتی ہے عیاشی والی زندگی، زیادہ سے زیادہ سہولتیں ہو، زیادہ سے زیادہ مراحت ہو میرے پاس، بہترین قسم کی گاڑی ہو، بہترین قسم کا گھر ہو. اور ایک آدمی جو ہے وہ اس بات میں لگ جاتا ہے کہ اب اس کے اندر قرآن کے اندر اگلا نشست جو ہم رکھیں گے نا انشاءاللہ العظیم، ایک بہت ہی زبردست قسم کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ایک وقت مقرر آتا ہے جس وقت فیصلہ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ کس طرف جائے گا. وہ جہنم کی طرف جائے گا یا جنت کی طرف جائے گا، فرما برداروں میں جائے گا، نافرمانوں میں جائے گا. بالکل واضح طور پر کھول کے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور انشاءاللہ العظیم اگلی نشست کے اندر ہم اس جو ہے ان آیات کا مطالعہ کریں گے. تو جو ایک یعنی آدمی ہوتا ہے وہ ایک وقت مقررہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق کیا؟ وہ تو اس کی ایک ایک بات سے، ایک ایک نس، ایک ایک چیز سے واقف ہے. تو وہ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے لیے ایک وقت رکھ دیا 40 سال کا. 40 سال کی عمر کے اندر آ کے جو ہے نا وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے. اب ایک انسان جو ہے نا اس نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی
اب 40 سال سے پہلے کی عمر جو ہے نا نادانی کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا انسان نادانی والی زندگی گزارتا ہے، لو والی سی زندگی گزارتا ہے۔ 40 سال بعد وہ میچور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دین راہ کی طرف نکل جاتے ہیں، اچھائی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کھانا پینا سب کا ایک معمول ہے، زندگی گزارنا، سب کپڑے پہنتے ہیں، سب کھانا کھاتے ہیں، سب تجارت کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں اپنا اپنا کچھ نہ کچھ کمانے کے لیے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پابندی بھی رکھتا ہے، اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے کہ کمانے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور دیگر معاملات کے اندر اللہ کے احکامات کی پابندی 100% نہیں کر سکتا تو 10%، 20%، 50% جتنی بھی کرتا ہے، لیکن اسے فکر رہتی ہے۔ اور فکر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جس کو فکر ہے اس کو ہم ضرور انشاءاللہ العظیم آخرت کے اندر سرخرو کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نافرمانی کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے، آپ کو تجربہ ہوگا انشاءاللہ العظیم اس بات کا، کہ جتنی اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے نا، اتنی اس کی اشتہا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ عورتوں کو ننگا نچاتا ہے۔ جب طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ عورتوں کو ننگا نچاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے انسانوں کو، بے شمار انسانوں کو قتل عام کرتا ہے۔ جس کو چاہے جو اور اس کے راستے میں آیا لگا دو ٹھکانے، جیسا آپ کے حکمرانوں کا سلسلہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میرے متعلق بول رہا نا، اگر کسی صحافی نے بات کی لگا دو ٹھکانے، لگاتے کتنے لگا دیے۔ کسی آدمی نے اگر احتجاج کیا کسی بات کے اوپر، لگا دو ٹھکانے۔ اور ایک آدمی نہیں، پورے خاندان جو ہے نا ان کو بٹا دو، اس کو نام ہی نہیں رہے اس کا کوئی لینے والا، اس کے یعنی کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو بعد میں بغاوت کر کے کھڑا ہو، بٹا دو سارے خاندان کو۔ تو ایسا ظالم ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوق تخلیق کی ہے جو وحشی ہے، جانور ہے، ان کا بھی ایک نظام ہے۔ وہ انسان یعنی جب آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا، تو جس وقت ان کی ضرورت پوری جاتی ہے پھر اس کے بعد نہیں مارتے۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو پھر اس کے بعد سے ان کے پاس سے اگر ریوڑ بھی گزر رہا ہے، شیر، چیتا، یہ جتنے بھی جانور ہیں، اور جو بھی جانور ہے، مثال کے طور پر ٹڈا ہے، وہ بھی اس کی بھی رزق ہے، وہ بھی کچھ کھاتا ہے، پھر اس کو کوئی دوسرا جانور کھاتا ہے، پھر اس کو کوئی تیسرا جانور کھاتا ہے۔ تو سلسلہ لگا ہوا ہے نا، یہ چھوٹے سے بڑے تک ہر جانور کو۔ لیکن جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ نہ حملہ کرتا ہے نہ کھاتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں باز آتا، نہ اس کا پیٹ بھرتا۔ اگر اس نے 1 لاکھ روپے روز کما لیے تو وہ بھی اسے کم لگ رہا ہے، اگر 5 لاکھ روپے روز کما رہا ہے تو بھی اسے کم لگ رہا ہے، 10 لاکھ روپے کما رہا ہے تو بھی اسے کم لگ رہا ہے۔ یعنی کوئی ایسا اسٹیٹس نہیں ہے جہاں جا کے وہ یہ کہے کہ بس بھائی اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو، جیسے توفیق کا میں نے بتایا تھا نا کہ توفیق کیا ہے، توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس راستے کو آسان فرما دیتے ہیں جس کی توجہ اس کی ہوتی ہے، جس کی خواہش اس کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں نمازی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نماز پڑھنا آسان فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ نماز کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا تو اس کے لیے اتنا یعنی پریشان کن ہے کہ جیسے موت آ گئی اس کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، اور کہتے ہیں یار یہ بڑی مشکل ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ نماز جو ہے آسان نہیں ہے، بڑی مشقت والا کام ہے۔ لیکن ان کے لیے جو نافرمان ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو آخرت کے اوپر یقین کرنے والے ہیں، ان کے لیے۔ اور آپ کی اگر کوئی ایک نماز بھی اگر قضا ہو جاتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر کبھی دیر ہو جائے اور بے فکری میں آپ کسی کام میں لگے ہوئے اور اذان کا ٹائم ہو گیا تو آپ بھاگتے ہیں پھر کہ بھائی اگر نماز نہیں ملی یعنی تکبیر والا نہیں ملی تو جماعت تو مل جائے گا، مثلا انسان یہی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ ایک انسان جو ہے اسفل سافلین، وہ اس کے اندر وہ والی کیٹیگری ہے کہ جس کے اندر اشتہا بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کا رزق کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ شوگر ہو گئی، کھانا پینا کم ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کھانا پینا کم ہو گیا، کڈنی کا پرابلم ہو گیا، کھانا پینا کم ہو گیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ابلی ہوئی چیزوں کے علاوہ جو ہے نا تمام چیزیں بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہاتھ پیروں کے اندر طاقت نہیں رہی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، ایک جگہ سے اٹھا کے گاڑی کے اندر ڈالتے ہیں، لے جاتے ہیں، دوسری جگہ نکال لیتے ہیں، چل پھر نہیں سکتا، وہ وہاں جیسے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں وزن، اس طریقے سے۔ تو یہ انسان جو ہے نا وہ اس حالت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید آگے جو ہے نا اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر یہ ہے
کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ جانور کی شکل، اس کے اعمال کے حساب سے اس کو جانور کی شکل دے دیں گے، بدترین اعمال والے کو بدترین جانور کی شکل۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگی اپنے والد، اللہ نے کہا نہیں، اس کو تو میں معاف نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اندر خواہش ہی نہیں ہے معاف کر۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ میں کیسے دیکھوں گا آخرت کے اندر کہ جہنم میں میرے باپ کو ڈالا جا رہا ہے، میرے سے تو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس بات کی فکر مت کرو، ہم اسے بچھو کی شکل میں بنا کے جہنم کے اندر ڈالیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ کے باپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو انسان جو ہے، بدترین انسان جو ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے آج بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کی امت کی شکل نہیں بگاڑوں گا۔ ورنہ اعمال کے حساب سے جو ہے نا اس وقت انسان کی شکل میں کوئی شاذ و نادر ہی ملتا آپ کو، جیسے اعمال ہیں ہمارے حقیقت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیری، لیکن دنیا کے لیے یہاں پر تیرے اعمال جو ہے انسان تیری امت کی شکل نہیں بگاڑوں گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ اگر توجہ سے دیکھیں، یہ جو ٹی وی کے اوپر آپ کے حکمران آتے ہیں ان کی شکلیں اگر آپ دیکھیں تو کس قدر مکروہ شکلیں ہیں، ہے تو انسان کی شکل لیکن کتنی مکروہ شکلیں۔ تو یہ جو ہے وہ اسفل سافلین ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہ معاملات فرمائیں گے ان کے ساتھ کہ ان کو برائی کے راستے کے اوپر فراوانی سے چلنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور آخرت کے اندر جو ہے ان کو جانور کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا یا بدترین عذاب دیا جائے گا۔ لیکن آگے پھر دوسرے کیٹیگری کا جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ مسلمانوں کو عالموں نے بہت گمراہ کیا۔ مسلمان جو ہے اگر دین سے بہت دور ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عالم جو ہے ان کو صحیح راستے کی طرف جو ہے نا وہ نہ بلاتے ہیں، نہ آنے دیتے ہیں، نہ ان کو جو ہے رغبت دلاتے ہیں اس طرف آنے کی۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، آپ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں بخشوں گا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو، وہ خود ہی انکار کر دیں کہ نہیں میں تو نہیں مانتا، میری امت تو ہے لیکن میں فرمانبردار تو نہیں تھے میرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے آپ فرمایا صحابہ اکرام سے، صحابہ اکرام نے خود فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بہت بڑا لیڈر ہو یا کوئی بڑا بادشاہ ہو تو ہر ایک آدمی جو ہے وہ جو موجود ہوگا وہ یہ کہے گا میرا تو آپ سے تعلق ہے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں تو آپ کا کارکن ہوں۔ تو آخرت کے اندر جو ہے لوگ آپ کی طرف نہیں آ جائیں گے کہ ہم تو آپ کی امت ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اچھا مثالیں جو ہیں وہ اس طریقے سے دی جاتی تھی جو ماحول ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اگر گھوڑوں کی ایک کافی بڑی تعداد ہو اور اس کے اندر ایک مخصوص قسم کے گھوڑے ہوں جن کے چہرے سفید ہوں اور پیر سفید ہوں تو کیا ان کو الگ کرنا مشکل ہوگا؟ نہیں، ہو تو بڑی مشکل نہیں ہے، وہ تو آسانی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی 5 وقت وضو کرتا ہے اس کا آخرت کے اندر چہرے اعضاء اس کے جو ہے نا وہ 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہے ہوں، تو مجھے تو پہچاننے کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو، ہاں میرا امتی ہے۔ لیکن ہم کتنی دفعہ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی تو دیکھو نا، ہم تو وضو تو عید پہ ہی کرتے ہیں ایک دفعہ، یا جمعے کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز کے تو پابند نہیں۔ تو کیسے ڈٹرمنیشن ہوگا؟ ہر ایک آدمی کہے گا کہ میں تو آپ کا امتی ہوں، میں تو آپ کا فرمانبردار تھا، اور انسان تو بڑا ظالم ہے، وہ تو وہاں پر جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں میں نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں، پھر جبھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے منہ پہ جو ہے مہر لگا دیں گے اور پھر اعضاء اس کے بولیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ دوسرے کیٹیگری کے آدمی وہ الا الذین آمنوا، اس کے اوپر مغفرت نہیں ہے، الف لام میم سے والناس تک کہیں پر جو ہے نا الا الذین آمنوا کے لیے کہتے ہیں کہ جی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو خالی کلمہ پڑھنے کی اگر بات ہوتی تو عرب کے اندر جتنے بھی سردار تھے نا وہ سارے مسلمان ہو جاتے، لیکن کلمے کی تکریم جو جب آتی تھی نا، جب کلمے کی پابندی آتی تھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے، ورنہ اگر صرف یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ تو ابھی بہت سارے ہندو ہیں جو یعنی اپنے مذہب کے اوپر قائم ہے لیکن وہ کلمہ پڑھ لیتے، تو کیا وہ جنت میں چلے جائے؟ نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ضرور شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان بھی لائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عمل صالح بھی ہو۔ سورہ فتح جو ہے اس کے اندر کچھ وہ جو تھے بدھو وہ کہنے لگے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم تو مومن ہو گئے،
اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ابھی تو تمہارے دلوں کے اندر اسلام جمع بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تم کہاں سے، ابھی تو بہت سارے مراحل ہیں، پہلے تسلیم کرنا اور پھر اس کے بعد پابندی کرنا اس کی۔ میں نے ملازمت کے لیے کہیں پر درخواست کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ملازمت، مجھے ملازم تو رکھ لیا، لیکن میں کام کیا کر رہا ہوں؟ میں کہا کام نہیں کروں گا، یہ بات نہیں، میں تو ملازم ہوں آپ کا۔ تو یہ کون تسلیم کرے گا کہ بھائی ہم تجھے ملازم تسلیم جب کریں گے جب تو کام کرے گا، جو ہم کام کریں، کام کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، تو کہہ رہا ہوں مجھے ملازم۔ تو اسی طریقے سے مسلمان جو ہے نا، اس کے اوپر تو یہ لائبلٹیز ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق جتنا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس کے مطابق وہ اس کے اوپر عمل کرے، چاہے وہ 5% ہو چاہے 10% ہو۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے وسیع علم دیا اس سے اس حساب سے حساب کتاب ہوگا، جس کو کم علم دیا اس کا اسی حساب سے ہوگا۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ کم از کم پابندی سے نماز پڑھ لیتا ہے اور رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، وہ کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے۔ ایک آدمی جو مشقت بھی نہیں کرتا، بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے ادھر سے ادھر کرتا ہے، لوگوں کا بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدماشی کرتا ہے، پھر اس کے پاس تو بہت سارا مال ہے لیکن پھر اس کا جو آخرت کے اندر حساب کتاب ہے وہ بھی ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کو تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ کو تسلیم کیا۔ اور یہ تو سورہ بقرہ جو ہے نا وہ جو شروع ہوئی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہیں پر اس نے بالکل یعنی ایک رکو کے اندر دونوں کی تفریق کر دی ہے، کافروں کی بھی اور مومنوں کی، اور وہ بالکل کھول کے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، ان کو اگر تو تسلیم کرتا تو تو مسلمان ہے، اور نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کافر ہے، جس کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ عامل الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ تو یہ لوگ جو ہیں کہ جنہوں نے یعنی ایمان بھی لائے اور اس کے بعد عمل صالح بھی کیے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فلہم، ان لوگوں کے لیے اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ ان کے میوے ختم ہوں گے، نہ ان کی جنت کے اندر جو ہے وہ داخلے ختم ہوں گے، نہ کبھی وہاں سے نکالا جائے گا، نہ کبھی کسی چیز کی کمی ہوگی۔ اگر 1000 یعنی وہ فروٹ ایک ہی قسم کا کھا لیا اس نے تو یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، 1000 کے بعد بھی 1000 موجود ہے، پھر کتنا کھانا ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی چیز اگر آدمی فراوانی سے کھاتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا وہ تکلیف ہونے کا امکان ہوتا ہے، جب زیادہ کھا لے گا تو لازم بات ہے اس کا جسم اس کو برداشت نہیں کرے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے فکری سے کھا، نہ تو تجھے اس کی قیمت دینی پڑ رہی ہے اور نہ تجھے اس سے کوئی تکلیف ہوگی، جتنا مرضی آتا ہے تیرے کھانے کو، جتنی تیرے دل چاہتا ہے وہ کھائے جا۔ اسفل سافلین، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک راستہ رکھ دیا، اور پھر دوسرے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھ دیا کہ دنیا کے اندر نیک اعمال کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے جب چیزیں آتی ہیں، سہولتیں آتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، تو وہ ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ خوبصورت عورتیں آتی ہیں، بہترین قسم کی گاڑیاں آتی ہیں، تو اللہ کے رسول جو ہے وہ بھی، اور انسان کی فطرت ہے یہ، تو آپ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی خوبصورت گھر دیکھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے یار ایسا میں مجھے بھی ایسا گھر بناؤں یا میں ایسی گاڑی مجھے بھی ملے۔ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں نا ان کی طرف مت دیکھو، ہم نے جو آپ کو 7 آیات عطا کی ہیں وہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہیں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سورہ فاتحہ، اور بہترین دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اگر تجھے مانگنی ہے تو بہترین دعا سورہ فاتحہ، جبھی تو کہا ہے اس نے کہ ہر نماز کے اندر پڑھ، بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوگی تیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمام نیک کام کرنا آسان کر دیا، جس طریقے سے اس کے لیے ظلم کرنا، اب اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ قانون مجھے پکڑے گا یا آخرت مجھے پکڑے گی یا اللہ کا خوف مجھے پکڑے گا، کچھ نہیں، وہ تو کہتا ہے سامنے آ رہا ہے نا، اس کو ہٹا دو راستے سے، مار دو، اس کے بیوی بچوں کو بھی مار دو، تاکہ کوئی آدمی جو ہے کلیم کرنے والا نہیں ہو۔ کوئی عدالت جب عدالت میں جاتا ہے انصاف لینے کے لیے تو عدالت میں جا کے مار دیتے، ٹھیک ہے، بڑا طاقتور ہے، پھر اس کا کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں پکڑتا اس کو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی اس اعمال کے اندر، اور اس کے لیے فراوانی کر دی اس اعمال کے اندر، اور اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا اوپر والے کا، اور اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ دونوں جو ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، فما پس کیا، یکذبک کا بات ایسی ہے کہ جو تجھے انکار کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اس کے بعد کون سی بات ایسی ہے کہ جو تجھے انکار کرنے پہ مجبور کرتی ہے؟
بعد اب دن آخرت کے دن سے. یعنی یہ جو آپ نے جو 30ویں سپارے کی صورتیں پڑھی ہیں، آیات پڑھی ہیں، اتنی آیات پڑھنے کے بعد کون سی چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو اس بات کے لیے مجبور کر رہی ہے یا اس بات کے لیے پابند کر رہی ہے کہ آپ آخرت کے اوپر یقین نہ کریں؟ تمام چیزیں واضح طور پر کھولنے کے بعد اب آخرت کے اندر آخری کے اندر کہہ دیا کہ اگر یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی اگر تیری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر تو جان اور تیرا کام جانے، آخرت میں پھر جب آئے گا ہمارے سامنے تو پھر فیصلہ ہوگا. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، یہ بھی بڑی زبردست قسم کی آیت ہے کہ کیا اللہ تمام حکمرانوں سے اعلیٰ حکمران نہیں، سب سے بڑا حکمران نہیں، سب سے بڑا بادشاہ نہیں؟ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے سب سے بڑا. اب آپ اپنے حکمرانوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ آج بھی ہر آدمی یہی خواہش کرتا ہے کہ بھائی ہمارے حکمران ایسے ہوں کہ جو انصاف کریں، ہماری زندگی کا تحفظ کریں، ہمیں روزگار فراہم کریں، ہمیں ہر تکلیف سے پریشانی سے بچائیں، ہمیں ہر ضرورتیں جو ہے ہماری پوری کریں. سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ اللہ یعنی ہمارے حکمران ہمارے ساتھ انصاف کریں. ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ وہ انصاف کرے، میرا مال، میری اولاد، میری تکلیف جو کچھ پراپرٹی ہے یہ کوئی چھینے نہیں، کوئی لے نہیں. تو کیا آپ اللہ کے متعلق یہ سمجھتے ہو کہ وہ انصاف نہ کرے؟ جو سارے حکمرانوں کا حکمران ہے، جو اعلیٰ حکمران ہے، جو سب سے بڑا حکمران ہے، جو ہمیشہ رہنے والا حکمران ہے. کوئی حکمران ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ رہتا ہو، ایک وقت مقرر آتا اس کے بعد اس کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی حکمرانی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. تو کیا تم تصور کرتے ہو اس دین کو آخرت والے دن کو جھٹلانے کے بعد کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ انصاف نہیں کرا جائے گا؟ وہ بادشاہ جس نے وعدہ کیا انصاف کرنے کا وہ انصاف نہیں کرے گا اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ یہی یہودی کہتے تھے، یہی عیسائی کہتے تھے. عیسائی کیا کہتے کہ بھائی ہمارا پیغمبر جو ہے اس نے اپنی جان قربان کر کے سولی پہ چڑھ کے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرا دیا، اب جو مر جائے کرتے رہو، جنت میں جائیں گے سارے کے سارے. یہودی کیا کہتے تھے کہ ہمارے جو ہے وہ آبا و اجداد جو تھے انہوں نے 40 دن نافرمانی کی تھی. جب آپ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کوہ طور کے اوپر پیچھے سے چھوڑ کے اپنے بھائی کے پاس، تو وہاں پر جو ہے نا بچڑی کی پرستی شروع کر دی تھی دوبارہ، اور یہ 40 دن کا وقت تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو 40 دن کے لیے ڈالا جائے گا، کیونکہ ہمارے والدین نے جو ہمارے آبا و اجداد تھے انہوں نے 40 دن نافرمانی کی تھی. باقی ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تو کسی کا بھی عذاب نہیں دے گا. یہ اس کی قوم نے اس کے دماغ میں بٹھایا ہوا تھا. مسلمانوں کے دماغ میں مسلمان حکمرانوں نے اور مسلمان عالموں نے یہ بٹھایا ہوا کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس کی امت میں سے کیا فکر کر رہا ہے؟ جو مر جائے کر، خوب دنیا میں بھیجا کائے کے لیے، خوب کما کھا، جو مر جائے، اور اللہ کا رسول سفارش کرے گا تو چھٹ جائے گا، کچھ مسئلہ نہیں. تو اس طرف لگانے کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. تو میں نے کہا الف لام میم سے والناس تک میں نے تو یہ نہیں پڑھا کہ الا الذین آمنوا لہم جنات تجری من تحتها الانہار. میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ شرط ہے. اور آپ کہتا ہو کہ جی نہیں کچھ بھی نہیں، بے ایمانی کرتا رہے، بس صرف کلمہ پڑھ لے. جیسے یہ یعنی درس میں کہتے ہیں کہ جس نے 100 دفعہ کلمہ پڑھ لیا اس کا 14ویں کے چاند کی طرح سے چہرہ چمکے گا آخرت کے اندر. لیکن بھائی اس کے جسم میں رزق جو جا رہا ہے وہ تو حرام ہے، جو تجارت کر رہا ہے وہ تو حرام ہے. تو پھر کیسے انصاف ہو گیا؟ یہ تو یہ انصاف نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ سے اگر آپ یہ توقع کرو کہ وہ انصاف نہیں کرے گا تو وہ بڑا ظالم. رحم تو کرے گا، اور رحم کرنے کے لیے بھی قرآن کے اندر الف لام میم سے والناس تک جو ہے بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہاں جب تک تو ہے وقت اثر کے اندر، جب تک اثر وہ تیرا وقت جو تیری زمین کے اوپر چلنے پھرنے کا ہے، اگر اس کے اندر تو نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب فرشتہ موت کا آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ جو ہے وہ اپنے الف لام میم سجدہ اس کے اندر آخری کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن کب آئے گا. تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس فیصلے کے دن کسی کو ایمان لانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. جو وہ دیکھ رہا ہوگا اپنی آنکھوں سے جہنم کو اور جنت کو، تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان بالغیب، جس نے ایمان بغیر دیکھے ایمان لایا ہے جہنم اور جنت کے اوپر، اعمال صالح کے اوپر، آخرت کے اوپر، رسولوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، وہ آدمی کامیاب. تو یہ جب اس کھول کے لکھ دیا تب میں کتابوں پہ بھی ایمان نہیں رکھ رہا ہوں، پیغمبروں پہ بھی ایمان نہیں رکھ رہا ہوں، اللہ کے احکامات پہ بھی ایمان نہیں رکھ رہا ہوں،
جو مال اللہ نے دیا اس کے اندر سے خیرات بھی کچھ نہیں کر رہا ہوں، کسی کو ایک پیسہ نہیں دے رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں چلا ہے۔ یہ بالکل اندھی لگا رکھی ہے انہوں نے اور گمراہ کر رکھا ہے۔ وصدو عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سورہ کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر عمل کریں اور اس سے آخرت اپنی بہتر کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ 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 رب العالمین، رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، والملک رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، وله النور فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمۃ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے پروردگار عالم، اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اس راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے پروردگار اس راستے پر چلنے کا جو ارادہ ہم نے کیا ہے اس کے بدلے میں ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اس زمین پہ تیری زمین پر گناہوں سے پاک صاف چلتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو گناہوں سے پاک صاف اس زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، قبر کے عذاب سے، وہاں پر جانوروں کا رزق بننے سے ہمارے جسم کو بچا۔ اے پروردگار عالم، اس اندھیرے کے اندر ہماری حفاظت فرما، ہمیں تکلیف اور پریشانی سے بتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔